قابل صدر احترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جو چوتھے پارے کے اندر موجود ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے کہا اے مومنو تم پر میرا احسان ہے۔ اے اللہ، کس چیز کا احسان ہے؟ تو نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تم نے ہمیں نعمتیں دیں، اے اللہ اس چیز کا احسان ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا تم پر احسان ہے۔ اے اللہ، پہلے بھی انبیاء آتے رہے، پہلے بھی انبیاء جاتے رہے، پہلے رسول اور نبی آتے رہے، ان پر تیرا احسان نہیں تھا، ہمارے اوپر کس چیز کا احسان ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عالم ارواح میں بلکہ کوئی انسان نہیں آیا تھا، سب کی روحیں عالم ارواح میں جمع تھیں، تو اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے تھے۔ پہلا جلسہ عام تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، فرشتوں کو حکم کیا کہ سب کو جمع کرو۔ سب جمع ہو گئے، اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ مجھے تم اپنا رب مانتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا، کہ ہم تمہیں اپنا رب مانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس جلسے کا اختتام کر لیا۔ پہلے جلسے میں اپنے آپ کو رب منوایا، پہلا جلسہ توحید کا تھا، دوسرا جلسہ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے دوسرا جلسہ کیا۔ علماء سے تم پوچھ سکتے ہو، علامہ شیر نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے کہ دوسرے جلسہ کے اللہ نے جب کیا تو اللہ نے پہلا عام تھا خاص، دوسرا جب تھا وہ خاص تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ سب انبیاء کی روحوں کو بلاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نوٹس دیا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو دعوت نامہ دیا گیا۔ تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے پھر جلسہ شروع کیا کہ اے نبی و رسولو، میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا نبی دنیا میں مبعوث کرنا ہے، دنیا میں بھیجنا ہے، کہ تم اس کو نبی اور رسول مانتے ہو۔ جو اس کو نبی اور رسول مانتا جائے، میں اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا چلا جاؤں گا۔ جو اس میرے نبی کو نبی مانتا جائے، میرے محبوب کو امام الانبیاء مانتا جائے، امام الانبیاء کی توحید کرتا جائے اور امام الانبیاء کو اپنا نبی مانتا جائے، میں اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا چلا جاؤں گا۔ سب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا اور رسول مانا۔ اس کے بعد دنیا کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر انبیاء کرام آتے رہے اور جاتے رہے۔ اس کے بعد آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اور پہلے کا رواج تھا کہ بچے کی پرورش دیہات میں کیا کرتے تھے۔ جب سب دائیاں آئیں تو بچے لینے چلی گئیں۔ دستک دیا جب جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو، تو جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں دائی ہوں، بچہ لینے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا بچہ تو موجود ہے پر بچہ یتیم ہے، اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ سب نے کہا اس یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟
جب دوسری دائی آئی، علماء نے لکھا کہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دائیاں آئیں، سب نے ہی یہی بولا کہ اس بچے کا ہمیں معاوضہ کون دے گا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اس نے کہا کہ سب دائیاں بچہ تو لے گئی، پتہ نہیں مجھے کہاں سے ملے گی روزی۔ اس نے دیکھا بیت اللہ کی چار دیواری کو دیکھا تو اس نے کہا میں اللہ کے در پہ جا کر اللہ سے کیوں نہ مانگ لوں، میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں جس کے دروازے پہ لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ اللہ کہتا ہے مجھے فضا میں پکارو، مجھے خلا میں پکارو، مجھے سمندروں کی موجوں میں پکارو، مجھے پہاڑوں کی اجلتی ہوئی چینوں میں پکارو تو تب ہی میں جواب دوں گا، تب ہی میں سب کی آنکھ سنوں گا۔ تو اس نے جب بیت اللہ کی چار دیواری میں جا کر بیت اللہ کے غلیف کو پکڑ کر اللہ سے گنا کر کہا اے اللہ تو نے مجھے بچہ دینا ہے، روزی مجھے تم نے دینی ہے، اے اللہ میں تیرے در سے آئی ہوں، تم سے ہی روزی مانگوں گی۔ تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اللہ کے دروازے پہ گڑیا داری کر رہی ہے، اللہ سے رو کر مانگ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا سب دائیاں اور قریشیوں کے بچے لے کر چلی گئی ہیں، میں آخر میں آئی ہوں، پتہ نہیں بچہ مجھے ملے گا یا نہیں، روزی مجھے کہاں سے ملے گی، اس لیے میں خدا سے مانگ رہی ہوں۔ اس نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فلاں گلی فلاں محلے میں چلی جاؤ، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام آمنہ ہے، اس کے گھر میں ایک بچہ ہے، بچہ یتیم ہے، یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں اٹھایا، اگر اس کی پرورش تم کرو گی تو میں اس کا معاوضہ تمہیں اچھا ادا کروں گا۔ وہ چلتی چلتی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دستک دی، اندر سے آواز آئی دروازہ کھٹکانے والا کون؟ انہوں نے کہا میں حلیمہ ہوں، سعدیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، میں دائی ہوں، بچہ لینے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچہ تو موجود ہے پر یتیم ہے، تم بھی میرا دروازہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں بچہ لینے آئی ہوں، مجھے بچہ دے دو، میں نے معاوضہ نہیں لینا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے کہا بچہ یتیم ہے پر اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، تم بھی میرا دروازہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں معاوضہ نہیں لوں گی، میں معاوضہ حضرت عبد المطلب سے طے کر کے آئی ہوں۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پاؤں رکھا تو دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں آرام پذیر ہیں اور اوپر سفید کپڑا اوڑھا ہوا ہے۔ جب جناب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کپڑا اوپر سے ہٹایا تو دیکھا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت حسین و جمیل بچہ تھا۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا اے اللہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ میں نے دنیا میں اس طرح حسین کبھی بنایا بھی نہیں ہے۔ جب اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اوپر سے آواز آئی ان اللہ اختارنی، کہ میں نے نظروں کا بھی انتخاب کیا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں دائیں آئیں، علماء سے پوچھ لینا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نے اٹھایا نہیں، بلکہ ان کی نظروں سے جناب اللہ نے حفاظت کیا، اللہ نے نظروں کا بھی انتخاب کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی نظر دیکھ سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان کی حالت میں دیکھا تو ابو جہل ایمان کی حالت میں نہ دیکھ سکا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچہ لے کر واپس لے کر چلی گئی، جب اپنے گھر میں پہنچی تو جہاں جناب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی شیما کو بھیجتی تھی بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ کہتی تھی امی مجھے یہ بچہ بھی ساتھ دے دو، ہم جہاں جاتے ہیں بکریاں وہیں ٹھہری رہتی ہیں، اس بچے کا چہرہ تکتی رہتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔